اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمات انجام دیں، تو اس کے لیے یہ تھوڑا سا وقت ناکافی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر میں اگر بیان کیا تو جو موضوع ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس زمین میں تمہیں خلافت دے گا وہ، اور مقام اور مرتبہ دے گا، ایسا تمکن اور ایسا اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا فرمائے گا کہ خوف کے بعد تمہارے لیے امن ہی امن ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس آیت پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کی جائے گی۔ برکت کے لیے میں نے اس کو پڑھا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے ایک مینارہ نور بن کر سامنے آئے۔ ابتدا اگر دیکھا جائے تو ابتدا سے انتہا تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ محسن امت مینارہ نور بن کر رہنمائی کے طور پر موجود رہے۔ مکہ کی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے، اس میں ایک ایک دن آپ شمار کر کے دیکھ لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ساتھ ہیں۔ پھر غار ثور اور ہجرت کا جو واقعہ ہے، متعدد مرتبہ آپ اس کو سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں مسجد قباء کی تعمیر ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے۔ اسی طرح جتنے بھی غزوات ہیں، صلح حدیبیہ ہے، بیعت رضوان ہے، واقعہ افک ہے، اور غزوہ بنو مستلق ہے، اور غزوہ خیبر ہے، غزوہ بنو کلاب ہے، غزوہ ذات السلاسل ہے، غزوہ سیف البحر ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے، وفد بنو تمیم ہے، یا غزوہ تبوک ہو۔ جہاں بھی دیکھیں، جس سیرت کے لحاظ سے بھی آپ پڑھیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں گے، ان کی خدمات اس میں موجود ہوں گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حج کے لیے امیر حج بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت ہو گئی، اور اس سنت پر پھر بعد کے خلفاء نے بھی عمل کیا۔ یہ ضمناً بات آ گئی ہے، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 11 ہجری میں حج کا موقع آیا، تو پہلے سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں گئے۔ پہلے سال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور پھر دوسرا جو سال تھا 12 ہجری کا جو سال تھا، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر حج تھے، اس میں آپ نے پھر حج کیا۔ کہ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، 10 میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود امیر حج تھے۔ 11 ہجری کا جو حج تھا، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج رہے، اور 12 ہجری کا جو حج تھا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اور خود امیر حج تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ 13 ہجری میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو اس سال جو حج تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا پہلا حج تھا۔ تو اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے دونوں عظیم ہستیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود امیر حج نہیں گئے، بلکہ یہ 13 ہجری کا جو حج تھا، اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر حج بن کر رہے۔ تو یہ 12 سال
10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، تو پہلا جو حج ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اس کے بعد جو 9 حج ہیں آگے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے پہلا حج خود نہیں امیر حج بنے، کیونکہ یہ سنت چلی آ رہی تھی، تو وہاں پر بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے پہلا حج جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد 11 سال حضرت عثمان غنی خود امیر حج بن کر گئے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب دور آیا تو انہوں نے بھی اس سنت پر عمل کیا کہ پہلا جو حج تھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے اندر زیر قیادت ادا کیا گیا، ان کی عمارت میں ادا کیا گیا۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہر ایک نے اپنے ماقبل کے سنت پر عمل کیا، تو یہ ہے حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے ہر موقع پر مینارہ نور بنے،